ہمارے جو ریکارڈ کرتے ہیں ساتھی، ان کے والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو وہ گئے ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کر دیا وہ سوالات کی کاپی کے صفحات، تو میں 2-3 بیچ کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھتے وقت سجدے کی آیت آئی تو سجدہ اسی وقت کرنا ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ 2 باتوں کا بھی اختیار ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اسی وقت بھی کر سکتے ہیں یا پوری تلاوت کرنے کے بعد کتنے مرتبہ سجدے کی آیت پڑھے اور کون سی سجدے کی آیت پڑھے، وہ تمام مسائل کو سامنے رکھ کر لے سکتے۔ ایک ہی سجدے کی آیت ایک جگہ پر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ الگ الگ آیت ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو الگ الگ سجدے واجب ہوں گے۔ سمجھ میں یہ بات؟ ایک ہی سجدے کی آیت الگ الگ جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو الگ الگ سجدے واجب ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بابا، سموسہ کھائے نہیں کھائے؟ عجیب سوال ہے۔ پنڈو کا کاروبار کرتا ہوں، کچھ دن سے بیوپار میں برکت نہیں ہے، کچھ عمل بتائیے۔ پنڈو کے بیوپار کو بھی برکت کو کیا تعلق ہے؟ بیوپار میں برکت نہیں ہے بولے تو ہوگا، بس نہیں۔ پنڈو کا بیوپار کر رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم ہے چند دن پہلے پنڈو کا بیوپار کرنے والے کروڑ پتی بن گئے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ گھراں بنا لیے، کاراں لے لیے، فارچونر لے لیے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ چند دن پہلے ہوا کہ نہیں ہوا ہے پنڈو؟ گھر میں سودا منگائے تو ڈر ہوتا تھا، کہاں پنڈو بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ تو بیوپار میں برکت نہیں ہے تو استغفار کثرت سے پڑھتے رہیے۔ اس سے پہلے بھی سوال کا جواب آیا ہے۔ اللہ کا کلام افضل ہے کہ کعبہ افضل ہے؟ اللہ کا کلام افضل ہے، اکثر علماء اکرام نے کہا، کیونکہ یہ ذات خداوندی سے نکلا ہوا ہے، وہ قدرت خداوندی سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن احترام سب کا کرنا چاہیے۔ افضل اور غیر افضل ہونے کا مسئلہ ہے، صحیح اور غلط ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے، کعبہ اللہ کی قدرت سے بنایا گیا ہے، اس پر آج بھی اللہ کی تجلی نازل ہوتی ہے۔ افضل و غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ چھوٹے بچے کو کتنے سال سے روزہ فرض ہے؟ بالغ ہونے تک روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، بالغ ہوتے ہی اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت بڑے بڑے لوگ بھی روزہ نہیں رکھ رہے، میں سمجھتا ہوں انہوں بالغ نہیں ہوئے۔ 50 سال کے، 70 سال کے، 60 سال کے صحت مند ہیں، کاٹے تو پورا محلہ کھا سکتا، خواہ مخواہ روزہ نہیں۔ ایک رہتے سو، ایک چھوڑتے سو کرتے، 4-5 رہتے سو، 6-7 دن چھوڑتے سو، پھر رمضان جاتے وقت رہتے سو کرتے۔ 30 دن کا روزہ رکھنا ہے، بالغ ہونے کا اچھے نہیں رکھنے۔ کبھی بھی اسے ایسے ہی ایک چھوٹا سا مذاق کرو، کیا با روزہ، کیا با نہیں، تو فوراً پوچھو بالغ ہوا نہیں کیا بول کر۔ فرائض پر عمل کرنا بالغ ہونے کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ظاہری علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، یا بچہ یا بچی، عمر کی قید نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں گھر کا سودا لیتا ہوں، اس سے مجھے کیش بیک ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آپ بچے کریڈٹ کارڈ کے بہت تفصیلیں ہیں، اتنی موٹی کتاب تک لکھ چکے ہیں کریڈٹ کارڈ کے بارے میں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ بینک والے اپنی بینک سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ہر وہ قرض جو وقت پر ادا نہ کرنے پر فائن پڑتا ہے وہ سود میں داخل ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا وہی مسئلہ ہوتا ہے، ہر وہ قرض جو وقت پر ادا نہیں کریں گے تو فائن پڑتا ہے، تو وہ سود پر داخل ہے۔ اب آپ وقت سے پہلے بھی بنتے ہیں تو سہارا سود ہی کا تو ہوا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جسے قرض دیتے تھے اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں کھڑتے تھے۔ جسے قرض دیتے تھے، امام ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے، اگر کسی کو قرض دیتے تھے تو اس کے سائے میں بھی نہیں کھڑتے تھے، تاکہ
اس سے کسی بھی قسم کا مجھے فائدہ نہ پہنچے۔ پہلے عمرے کے بعد وہی دوسرے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ عمرے کا پہلا پورے اعمال مکمل ہو گئے، سر تک منڈا دیے، عورتیں بال اتنی مقدار میں کاٹ دیے، تو بغیر غسل کے پھر میقات کو جا کر، یا نہیں تو وہیں رہنے والے حضرات عائشہ مسجد کو جا کر نیت کر کے وہاں سے اسی احرام کے کپڑے میں، کیونکہ احرام سے باہر نکلنا، بال کاٹنے سے باہر آپ نکل جاتے ہیں نیت کر کے۔ غسل کرنے سے احرام سے باہر نکلنے کا تعلق نہیں، غسل کر لینا اچھا ہے تاکہ بال کے زیرے وغیرہ، ریزے وغیرہ جسم میں پڑے ہوتے ہیں۔ آج ہی ایک صاحب مجھ سے فون کر کے پوچھے کہ حضرت عائشہ مسجد سے عمرہ کر سکتے ہیں کیا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک الحمدللہ عائشہ مسجد سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ عائشہ مسجد سے عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حاجی جب مکہ پہنچ جاتا ہے، یہاں بنگلور سے احرام باندھ کر داخل ہوا مکے میں، اور مکے میں پہنچنے کے بعد تمام عمرے کے ارکان سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جب تک مکے میں رہے گا مکے والا رہے گا۔ تو مکے والے کے لیے پھر سے عمرہ کرنے کے لیے میقات کو آنے کی ضرورت نہیں، ہل کو جا کر آنے کی ضرورت ہے۔ سمجھیں آپ، اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے بات دور تک پہنچے گی، تو اس لیے میں ذرا وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے چھوٹا میقات، ایک ہے بڑا میقات۔ بڑا میقات ہمیں ہندوستان سے جب جاتے ہیں تو بڑا میقات پار کرنے کے لیے شرط ہے کہ احرام ہونا۔ مکے والے جو ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بڑے میقات کو جا کر احرام باندھ کر آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مکے کی ایک حد ہوتی ہے جسے حرم کہتے ہیں۔ حرم کے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہل کہتے ہیں۔ عائشہ مسجد حدود حرم سے باہر ہے، تو عائشہ مسجد کو جا کر احرام باندھ کر یا اپنے کمرے میں احرام باندھ کر عائشہ مسجد کو جا کر وہاں سے نیت کر کے پھر آ کر عمرہ کرنے سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک مسلک والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ مسجد سے عمرہ نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلک پر عمل کرے، اور یہ مسئلہ آپ اپنے مسلک والوں کو بتائیں، دوسرے مسلک والوں کو ہرگز مت بتائیں، کیونکہ تمہارے اور ہمارے مسئلے میں اختلاف ہے۔ ضروری سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ مجھے بھی باہر ملکوں سے بہت زیادہ سوالات آئے ہیں، اسے بھی میں اسکرین شاٹ پکڑ کے رکھا ہوں، مہر کے بارے میں اور دوسرے مسائل ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔